بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جب سے یہ کائنات بنی ہے، اب اس کائنات کے اندر سب سے جو اشرف المخلوق ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا؟ اب انسان کی یہ نیچر ہے کہ یہ آزادی چاہتا ہے۔ اچھی چیز ہے، آزادی چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ اب پابندیاں یہ ہیں کہ اگر یہ گھر میں ہے تو گھر میں بھی اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہنی چاہیے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں ہوں تو گھر میں مجھے کوئی نہ پوچھے، اگر میں اسکول میں آ جاؤں تو مجھے ٹیچر کوئی نہ پوچھے، اگر کلاس میں ہوں تو مجھے کلاس میں کوئی نہ پوچھے۔ تو ایسے نہیں چلتا یہ نظام، بلکہ اس شخص کو خوش قسمت قرار دیا گیا ہے کہ جس کے پوچھنے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، کدھر سے آتے ہو، کدھر جاتے ہو، کہ کہتے ہیں اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کا تو آپ خوش قسمت نہیں ہیں۔ وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے کہ جس کا کوئی پوچھنے والا رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہیں تو گھر میں والدین آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بیٹا کہاں سے آئے ہو، اتنی دیر کہاں رہے، تو انہیں جواب دینا چاہیے کہ میں فلاں جگہ پہ تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا۔ اگر وہ اس بات پہ سختی کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سننی چاہیے، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، سیدھی بات ہے، صاف بات ہے کہ آج اگر اپنے والدین کی سنتا ہے تو معاشرے کے اندر جب یہ باہر نکلے گا تو اس کو لوگوں کی سننی نہیں پڑے گی۔ آج لوگوں کی اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے والدین کی نہیں سنی۔ کس کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ غلط سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر غلط سبق سیکھے؟ کچھ آتا ہے؟ ہر ایک، اب دیکھو سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک کسی کا والد جو ہے نا وہ ڈاکو اور چور بھی ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہے گا کہ تم بھی جو ہے نا بڑے ہو کر یہی کام کرو۔ امیر ہے، غریب ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے کیا بنے؟ اچھا انسان بنے، چاہے وہ خود جیسا بھی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا برا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر گھر میں ماں پوچھتی ہے، جس کو مما کہتے ہیں آج کی ٹرم میں، یا باپ پوچھتا ہے جس کو پاپا کہتے ہیں آج کی ٹرم میں، تو یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ بنا لیں کہ میرے سے آپ ہوتے کون ہیں میرے سے پوچھنے والے۔ اگر وہ پوچھتے ہیں تو ان کا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا رپلائی دیں، ان کا جواب دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جو انہوں نے سنا دی ہے اور آپ جو ہے نا پتلی گلی سے نکل کر جو ہے نا وہ آگے اپنا چلے گئے، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم رات گئے تک کہاں رہے، بتاؤ مجھے، یا تم کیا کر رہے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، کیا رزلٹ ہے تمہارا، وہ کہتا نہیں میں تو نہیں بتاتا۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسکول میں آگے ہیں، اسکول میں یہاں پہ دیکھیں جو ٹیچر ہے، اب اس نے نرمی سے بھی سختی سے بھی ہر فارمولہ آپ پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ تو طالب علمی کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کہیں کہ لے اب مجھے یہ وہ کون ہوتا ہے دبکا مارنے والا ہے، ڈانٹنے والا، یہ کرنے والا، وہ کرنے والا۔ تو اب اسکول میں ہے تو اسکول میں ڈیفینیٹلی پوچھ گچھ تو ہوگی۔ اب اگر وہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ میرے سے کیوں پوچھا ہے، تو اس لیے اگر اسکول میں ہے تو اسکول میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو اس کا جواب دیں آپ۔ اگر گھر میں ہے تو گھر والے جو آپ سے پوچھتے ہیں، جو اپنے ٹیچر کی سنتا ہے، اپنے بڑوں کی سنتا ہے، اپنے والدین کی سنتا ہے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، معاشرے کے اندر پھر اس کو
پشیمانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر والا، آپ کا بڑا، آپ کے ٹیچر، آپ کے ادارے کے لوگ آپ سے پوچھیں، ان کا پراپر طریقے سے ان کو کیا کریں۔ ہاں، اگر فرض کریں ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ منہ میں آگے بیٹھ جاتا، لے مجھ کو ڈانٹ دیا ہے، میں تو بڑا حاجی ہوں، اس نے مجھے ڈانٹ دیا، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو نوٹ کریں کہ مجھے کیوں ڈانٹ پڑی ہے، مجھے کیوں سخت الفاظ جو ہے نا وہ سننے پڑے ہیں۔ تو وہ دوبارہ سے وہ نہ کرے، کیونکہ غلطی تو ہوگی، غلطی کے اوپر ہی ڈانٹا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو بجائے کہ ہم اس کو جو ہے نا منہ بنا لیں اور پریشان ہو جائیں، یا وہ غصہ کر لیں اور منہ کے اندر ہی گڑ 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 کرنا شروع کر دیں۔ بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ مطلب اندر ہی اندر۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بالکل پیچھے لے جاتی ہیں، معاشرے میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کا ادب کرنا سیکھیں۔ تو یہ بات تھی جو آج میں نے آپ سے جو ہے نا وہ خاص طور پہ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز میں کل میں نے بات کی تھی کہ جب سنتیں فرض کریں، فرض نماز آگے جماعت کھڑی ہے تو اگر 4 سنتیں ہیں ظہر کی، وہ پھر آپ ظہر کی نماز کی کیا کریں، وہ بعد میں پڑھ لیں، سمجھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد یونیفارم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے پیپر کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے بالکل مہینے سے کم پلے گروپ سے 7 کلاس تک ٹائم بالکل کم ہے، اسپیشلی جو نیو کمر کچھ بچے آئے ہیں تو وہ بھی خاص طور پر اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں۔ ابھی بھی اسپیشلی جو 6 کلاس کے بچے ہیں، اس کے علاوہ بھی، لیکن خاص طور پہ جو 6 کلاس کے بچے ہیں وہ ریگولر نہیں ہو رہے، تو اس پہ ذرا فوکس کریں، جو ہے وہ ٹیچر جو پیریڈ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا بھی آپ خاص طور پہ خیال کریں۔ باقی یونیفارم میں بتا دیا کہ فرائیڈے کو اب آپ کا جو کلر ڈے ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، تو آپ نے فرائیڈے کو بھی یونیفارم پہن کر ہی آنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور نماز کی پابندی کریں۔ اور آج جمعہ ہے تو جمعے والے دن نہانا اور یعنی غسل کرنا اور خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے ہوں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایسا نور اللہ جل شانہ جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں کہ جو آسمان تک وہ پڑھنے والے کے لیے جو ہے نا وہ روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ اور پھر پچھلے جمعے سے اور جو جمعہ ہے جس میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس دوران 8 دن کے جو کہتے ہیں گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ باقی جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ بیٹا اگر کوئی آپ سے کو پوچھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل منہ بنا لیں اور اس کا کوئی جواب ہی نہ دیں۔ یہ میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ گھر والے ہیں تو گھر والوں کی سنیں، اپنی والدہ کی سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ بسیار کا منہ بنا کے تو مڑ کے کہیں کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی غلطی ہے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں کسی کا دماغ خراب کہ جو ہے نا وہ بلا وجہ آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، گھر میں ہیں یا باہر ہیں۔ تو اس لیے یہ طالب علمی کا زمانہ ابھی سے ہی اگر آپ کہیں کہ میں تو افسر بن گیا ہوں، مجھے کون ہوتا ہے پوچھنے والا، مجھے کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے گھر میں ہے، یہ بات بالکل نہیں بھولنی ہے آپ نے۔ گھر میں ہے تو گھر میں اپنی والدہ کی، اپنے والد کی سنیں، کہ جو ان کی سنتا ہے تو پھر اس کو کل معاشرے کے اندر نہیں سننی پڑیں گی۔ اسی طرح ادارے میں آ جاتے ہیں تو کلاس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کے جو ٹیچر ہیں اب ان کی بھی ریسپیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کی بھی بات کو غور سے، دھیان سے، توجہ سے سنیں۔ آپ کو پیار سے بھی کہنا ہے، پڑھانا ہے، بتانا ہے، اور یہاں پہ اگر فرض کریں آپ نہیں مانتے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈانٹنا بھی یہاں پاسبل ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ منہ بنا کے ہم بیٹھ جائیں، تو اس لیے کہ یہ آپ کی ترقی کا
آپ کہہ لیں کہ یہ ایک قدم ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی غلطی کو مانیں اور تسلیم کریں اور آئندہ کے لیے وہ نہ کریں، کرنے کا عہد کریں، عزم کریں، اور اس طرح پھر جو ہے نا یہ آگے سے آگے پہلا قدم، اب دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، جیسے یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو مشکل تو آتی ہے، لیکن جیسے تیسرا، چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر 10واں، پھر 12واں، جیسے جیسے یہ قدم اٹھاتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ آگے منزل کی بلندیوں کی طرف یہ اپنے قدم کو بڑھاتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو موقع دیا ہے، نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں۔ کل بھی ہم پرسوں جو ہے نا میں بازار گیا تو یقین مانیں آپ کی عمر کے کوئی کنگھے لے کے پھر رہا ہے کہ یہ میرے سے لے لیں، روٹی کھانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شاپر لے لیں، اور جو ہے نا وہ گھر والے بھوکے ہیں، اور کوئی چائے کی دکان کے اوپر ہے۔ تو اس طرح آپ کی عمر کے بچے جن کے پڑھنے کا زمانہ ہے، جن کے پڑھنے کا پیریڈ ہے، اور ان کے حالات یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جو ہے نا وہ لوگوں کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ کے اوپر تو یہ اس طرح کے خدا نخواستہ حالات نہیں ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سیکھنے کا، آپ کو کچھ بننے کا موقع دیا ہے، تو اس موقع کو کیا کرنا چاہیے؟ ضائع کر دینا چاہیے؟ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تھوڑی عرصہ پہلے ہی، چند مہینے پہلے یہ 22 شروع ہوا تھا، اب 22 ختم ہو رہا ہے، تو سال تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ میٹرک کے بعد پھر انٹر، پھر بی اے، پھر ایم اے، اور اس کے بعد پھر آپ کی پڑھائی کا جو اسٹڈی کا پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر کام کرنے والوں نے کام کرنا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہے پیریڈ آپ کے پاس، ابھی جو ہے نا وہ بننے کا، اب آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو پالش کرنے کا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے کا ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ تو اس کو اگر ہم صحیح جگہ پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو کریں گے بھی کوشش؟ تو سب عمل کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ گئی سب کو؟ کون کون عمل کرے گا پھر؟ سب کریں گے تو فائدہ کس کا ہوگا پھر؟ تو جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جو آپ کو سمجھائی جائے، بات بتائی جائے نا، اس کو غور سے سنیں، تو یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جس کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ دھیان سے، توجہ سے وہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔